اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی کہ میں جو لے کے آیا ہوں اس کی پیروی کرو، جو میں طریقے بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو، نہ کہ اپنے ہی کوئی نئے طریقے ایجاد کر کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سمپل کلیہ، اور انسان کو کیا چاہیے سکسیس کے لیے؟ اس سے بڑی سکسیس کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ انسان سے محبت کرنے لگ جائے۔ کلیہ کیا بتایا؟ فاتبعونی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو جب اللہ کو آپ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے غفور رحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، پہلے نبی آقا کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یرضونکم بافواہہم، یہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنی باتوں سے۔ وتابى قلوبہم، اور دے آر ناٹ اگریڈ فرام ان سائڈ، ان کے دل جو ہیں وہ اس چیز سے انکاری ہیں، یہ آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ صرف اپنی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ گلی باتیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اکثر ہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر تو ہیں فاسق۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، عشق کے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جو یرضونکم بافواہہم والا ہے، کہ اپنی باتوں سے، اپنی زبانوں سے ہی آقا کریم علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یا واقعی ہمارے پاس عمل بھی ہے؟ فتبعونی والے ہیں ہم، اتباع کرنے والے ہیں، یا صرف باتوں سے راضی کرنے والے ہیں؟ تو اس ضمن میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، تو میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے ہم میلاد منائیں گے۔ نماز ہے مومن کی معراج، مگر ہم پڑھ نہ پائیں گے۔ نماز ہے مومن کی معراج، مگر ہم پڑھ نہ پائیں گے، پر گلیاں تو سجائیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بہت زور دیا نماز کے قائم کرنے پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو مومن اور غیر مومن کے درمیان میں فرق بتایا۔ لا تفرقوا بھی جانے ہیں ہم، یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، فرقے فرقے نہ ہو، آپس میں تفریق نہ کرو۔ لا تفرقوا بھی جانے ہیں ہم، پھر بھی باز نہ آئیں گے، فتوے تو لگائیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ دشمن بھی سمجھے جہادی، دشمن بھی سمجھے جہادی، ہو گئے ہیں اب میلادی، اب یہ لڑ نہ پائیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر 85 کے قریب جنگی مہمات ہوئیں ان کے اس دور میں، جس میں آپ نے کم و بیش 27-28 میں بنفس نفیس خود شرکت کی، خود لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ یس، آگے چلتے ہیں۔ رستوں پر ٹکنے سے بچو، فرمایا ہے یہ نبی نے، رستوں پر ٹکنے سے بچو، فرمایا ہے یہ نبی نے۔ اب کون شخص اس حدیث سے واقف نہیں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کے راستے پہ بیٹھنے سے بہت سارے لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور یہ والا معاملہ جو ہے یہ تو سراسر تکلیف کا ہے۔ رستوں پر ٹکنے سے بچو، فرمایا ہے یہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنی سب محافل رستوں میں سجائیں گے، اور ناراض اقارب ہوں جتنے بھی، ناراض اقارب ہوں جتنے بھی، ان کو نہ منائیں گے،
جلوس کے ساتھ تو جائیں گے، ہم میلاد منائیں۔ ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہیں، بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، اولاد پیرنٹس کے ساتھ، پیرنٹس اولاد کے ساتھ۔ اور آپ انکوائر کر کے دیکھ لیں، آپ کو 90% سے بھی زیادہ پراپرٹی کے ایشوز ملیں گے۔ پراپرٹی کے ایشوز پہ اقارب ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، یہ جو پراپرٹی ہے نا، یہ کچھ دنوں بعد یا تو آپ کے پاس آ جانی ہے یا کچھ دنوں کے بعد آپ سے چلی جانی ہے۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک فانی چیز جو کہ بہت ہی ٹیمپریری ہے، اس کے پیچھے اپنا ازلی ابدی نقصان نہ کریں، اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ منا لیں جیسے بھی منا سکتے ہیں، اقارب کو، بہن بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کے پیر پڑ کے جیسے بھی منا سکتے ہیں منا لیں۔ میلاد بھی ضرور منائیں، جلوس پہ بھی جائیں، لیکن یہ جو کام کرنے والے چیک لسٹ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ ضرور کریں۔ اور اس چیز کو میک شور کریں پلیز کہ ہم فتبعونی والے ہیں، نہ کہ یرضونکم بافواہہم والے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔